انہوں نے تحریک انصاف کے زمانے میں جو پیکا آرڈیننس کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ ظاہر ہے اس وقت کی حکومت کو پسند نہیں آیا تھا، اور بھی اس طرح کے آزادانہ فیصلے منصور علی شاہ اور جو ہے عطر من اللہ دیتے رہے، لیکن جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ آیا ہے اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں پر اختلاف کیا جو کہ ظاہر ہے وہ رڑکتے تھے دامن یزداں کے من میں، لیکن وہ بھی اس سیاست کا شکار ہوئے جو کہ عدلیہ کے اندر چل رہی تھی، کہ عدلیہ کے اندر دو گروپ بن گئے، ایک وہ گروپ جو کہ حکومت کا اور مقتدرہ کی سپورٹ سے فیصلے کر رہا تھا، اور ایک وہ تھا جو اس سے اعلانیہ بغاوت کرتا تھا اور اس کو نہیں مانتا تھا، اور وہ جو کلاسیکل تصور بن گیا تھا جو کہ جسٹس افتخار چودھری، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس بندیال اور جسٹس کھوسا نے بنایا تھا کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگ سکتی، وہ کیا پارلیمنٹ کیا سیاستدان وہ جس کو چاہے رخصت کریں، تو وہ اس کیمپ میں چلے گئے تھے، اور حالانکہ ان کے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ نہیں ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو جسٹس عطر من اللہ کا آخری فیصلہ آیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، مگر عملی طور پر اب وہ اس پارلیمان سے اس سیٹ اپ سے خفا تھے، اور یہ جو ان کا استعفیٰ آیا ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے جو ایک بڑی دیر سے اندر ہی اندر ایک لہر چل رہی تھی، مگر بہرحال عدلیہ کا یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ دو ایسے فاضل جج صاحبان جو بڑے کریٹو تھے، بڑے اچھے انہوں نے فیصلے کیے، ان کا پس منظر دونوں کا بہت مضبوط تھا، مگر افسوس کہ آج کی سیاست کی نظر ہو گئے، عدلیہ کی اندرونی لڑائیوں کی نظر ہو گئے، اور شاید مقتدرہ اور آزاد عدلیہ کا وہ موہوم تصور جسے اب کوئی نہیں مانتا، اس کی چاند ماری کا وہ بھی شکار ہو گئے۔